افریقہ کا ایک قافلہ، پنجاب کی فیملی، جب یہ صدام ملعون گیا تو امام کی زیارت کے لیے گئے۔ فرماتے ہیں چیکنگ پوسٹس بہت زیادہ تھی، قافلے کو بار بار روکا جاتا تھا، ان کی گاڑی کو چیکنگ ہوتی تھی۔ اس خاتون کا ایک 7 سال کا بیٹا تھا۔ پولیس والوں نے کہا آپ چیکنگ کروائیں، آپ کا بیٹا گاڑی میں سو رہا ہے، سوتا رہے۔ بیٹا سوتا رہا۔ یہ خاتون چیکنگ کروا کے واپس آئی، بیٹا سو رہا تھا۔ جا کر ان کی گاڑی نجف پہنچی۔ کہتی جب بیٹے کو اٹھانا چاہا تو بیٹا اٹھ نہیں رہا تھا۔ فوری ہاسپٹل لے گئے، ہارٹ بیٹ چیک کی، یہ بچہ مر چکا۔ اس کی ماں بہت روئی، ایک ہی بیٹا۔ جنازہ ہوا، نماز ہوئی، اس کو جا کر وادی السلام میں دفن کر دیا۔ اب گھر والوں نے اس کی ماں کو کہا بھائی چلو مولا علی کی زیارت کو، کہا میں نہیں جاؤں گی، میرا بیٹا چھن گیا۔ ہوتا ہے نا، کبھی زیارت پہ جائیں، جن کے بچے سخت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں اہل بیت سے، چھن لیا۔ جب چھٹے امام کا بیٹا جناب اسماعیل بیمار تھا تو مولا کا صحابی کہتا میں نے امام کو بہت پریشان دیکھا، گھر سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد امام باہر آئے، چہرے پہ اطمینان، اور ایک ہی جملہ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے کہا مولا جب زندہ تھا پریشان، اب چلا گیا اتنا اطمینان۔ امام نے کہا جب ہمارے بچے بیمار ہوتے ہیں، جب زندہ ہیں، ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کی صحت و سلامتی آ جائے، دوائی ڈاکٹر، لیکن جب خدا لے لیتا ہے، اس کی امانت تھی، جس پہ وہ راضی اس پہ ہم راضی ہو جاتے ہیں، پھر ہم پریشانی زبزباں اس کا شکار نہیں ہوتے۔ یہ خاتون مولا علی کی زیارت پہ نہیں گئی، کہا میرا بیٹا امام نے چھین لیا، میں نہیں جاؤں گی۔ قافلہ چلا کربلا، سارا قافلہ امام حسین کی زیارت کو گیا۔ اس خاتون نے کہا میں نہیں جاؤں گی، میرا بیٹا حسین نے چھین لیا، میں کیوں جاؤں، ایک ہی تو بیٹا تھا، میں زیارت کرنے کے لیے آئی تھی، مولا نے کچھ دیا نہیں، اوپر سے میری اولاد مجھ سے چھین لی، نہیں گئی۔ فرمایا آخری 2 دن بچے، لوگوں نے کہا بھائی عباس کی قبر پہ چلو، جا کر دعا مانگو، کیوں یہاں پہ رو رہی ہو؟ رو رو کے کہتی ہے نہیں یہ باب الحوائج ہے، اگر میرے آقا ہے تو میرا بیٹا مجھے پلٹا دیں۔ ایک ہی بیٹا تھا عباس نے، وہ میرا بیٹا چھن گیا، اگر ہیں باب الحوائج مجھے میرا بیٹا واپس کرے۔ نہیں گئی۔ کہ آخری دن کچھ ہی گھنٹے بچے، ماں نے کہا بیٹی تھوڑی دیر کے لیے چلو، بے ادبی ہے، بے احترامی ہے، کربلا آئی ہو زیارت کے لیے، ایک بیٹا چھینا دوسرا دے دیں گے، انہی کی امانت تھی، انہوں نے لے لیا واپس۔ بیٹی کو زبردستی لے گئے۔ یہ کہتی ہے جیسے میں عباس کی قبر کے کنارے پہ گئی، رو رہی تھی، مولا کی قبر کو دیکھ رہی تھی، اور دلی دل میں یا باب الحوائج یا باب الحوائج۔ کہتی ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک 7 سال کا بچہ اماں اماں کر کے دوڑتا ہوا آ رہا۔ کہتی میں پریشان ہو گئی، کہیں شدت غم کی وجہ سے کہ یہ کیفیت تو طاری نہیں ہو کہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہو، کہ نہیں آ کے مجھے لپٹا۔ پھر میرے ساتھ جو خواتین تھیں انہوں نے دیکھا، ہاتھوں کو چیک کیا، بالکل بیٹا سالم تھا، سب پریشان۔ بچہ رو رہا تھا۔ بچے سے پوچھنے لگا بھائی کہاں تھے، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں گاڑی میں سو رہا تھا، جب آنکھ کھلی تو میں نے خود کو لوگوں کی بھیڑ میں پایا، میں رو رو کے اماں اماں کر کے رو رہا تھا۔ چھوٹا سا بچہ، 7 سال کا معصوم بچہ۔ کہتے روتے روتے میں نے دور سے دیکھا ایک گھوڑے سوار ہے، اس کے ساتھ ایک جوان ہے، وہ دونوں آ رہے ہیں۔ مجھ سے پوچھا بیٹے کس کی تلاش میں ہو؟ کہا میری اماں گم ہو گئی۔ اس گھوڑے سوار نے مجھے کہا کہ بیٹے تو گھوڑے پہ سوار ہو جا۔ یہ بچہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچپنے میں کہا کہ انکل مجھے ہاتھ دیں، میں گھوڑے پہ بیٹھ جاؤں۔ کہا گھوڑے سوار نے کہا میرے ہاتھ نہیں ہیں، میرے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ اس جوان کو کہا کہ اسے گھوڑے پہ بٹھا۔ کہتے اماں میں گھوڑے پر بیٹھا، اس گھوڑے سوار کے ساتھ آیا، یہاں تک کہ زری تک آئے۔ اس نے مجھے کہا بیٹے یہیں پہ کھڑے ہو جاؤ، تمہاری اماں تجھے مل جائے گی، جب اماں تمہاری تمہیں ملے تو میرا ایک پیغام دے دینا۔ کہ کون سا پیغام؟ کہ اپنی اماں کو کہنا کہ ہم سے ناراض مت ہوا کریں،
ہم تھوڑی تھوڑی باتوں کے لیے دنیا کی وجہ سے جب اہل بیت کا دل دکھاتے ہیں. یہ معجزہ وادی السلام میں سب تھا. فرماتے پھر وادی السلام کے قبر کو کھودا، کفن تھا، سب کچھ تھا، لیکن لڑکا وہاں پہ موجود نہیں تھا. وہ دینے پہ آئے، دیتے بھی ہیں، معجزے کرنے پہ آئے. امام رضا کے کتنے معجزے آئے، ہم نے خود دیکھے. گلگت کی ایک بیچاری بچی تھی، فلج تھا، اس کو اپنے بابا کی کاندھوں پہ سوار تھی. جب امام کی زری کے نزدیک ہے، اس بچی نے چھلانگ مار کے زری کو پکڑا اور کھڑی ہو گئی. 9 سال کی بچی تھی. اگر وہ دینے پہ آیا تھا، امام نے فرمایا ہم سے ناراض مت ہوا کرو. جب علی ابن مہذیار امام زمانہ کی زیارت کو جاتا ہے تو امام کو کہتا ہے السلام علیک ایھا المحجوب، میرا سلام ہو اس امام پہ جو پردہ غیب میں ہے یا پردہ حجاب میں ہے. امام نے فرمایا علی ابن مہذیار مت کہا کرو ایسا. کہ مولا کیوں؟ کہ میں حجاب کے پردوں میں نہیں، تمہاری آنکھوں پر پردے لگے ہیں. ہٹاؤ پردے تو ہماری زیارت نصیب ہونا. کیوں نہیں ہٹاتے پردوں کو؟ کہ ایرانی نوجوان کہتا ہے کہ میں نے خواب کے عالم میں دیکھا، میرے گھر کے دروازے کی گھنٹی بجتی ہے، انٹرکام اٹھاتا ہوں، ایک سید کی تصویر نظر آتی ہے. وہ سید کہتے ہیں دروازہ کھولو. میں نے کہا کون؟ کہا میں سید مہدی بول رہا ہوں. کا سمجھ گیا میرے آقا امام زمانہ ہے. لیکن کہتے ہیں میں نے دروازہ نہیں کھولا. بھائی کیسے کھولتا؟ گھر میں ساز و سامان ایسی چیزیں تھیں. میں نے کہا مولا گھر میں آئیں گے کیا دکھاؤں گا امام کو؟ میں نے کہا مولا تھوڑی دیر صبر کیجئے ابھی آتا ہوں. کہ سارے سامان کو چھپایا، ایک کمرے میں بند کیا. بھائی مولا آئیں، گھر تو صاف ہو. دنیا کے گھر کو تو صاف کرو، لیکن اپنے دل کو کب صاف کرو گے؟ مولا فرماتے یہ دل ہمارا گھر ہے، بیت اللہ تمہارا دل ہے، اس میں اگر نجاست تو کیسے آئیں گے؟ کہ تھوڑی دیر گزری، نیچے گیا، دروازہ کھولا، میرا آقا نہیں تھا. گلیوں میں دوڑا کہ میرا مولا کہاں گیا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے امام کے پیچھے ایک مرتبہ دور سے دیکھا ایک سید جا رہا ہے اور رو بھی رہا ہے. رو رو کے ایک جملہ کہہ رہے میرے مولا. جملہ کہہ رہے کہ اے خدا، اب میں اتنا مظلوم ہو گیا، میرے شیعہ میرے اوپر دروازہ بھی نہیں کھولتے. کب کھولیں گے ان دلوں کے دروازوں کو؟ کب کھولیں گے اپنے گھروں کے دروازوں کو؟ بھائی جب نجاست ہوگی مولا کیسے آئیں گے؟ جب دل ناپاک ہوں گے امام کیسے آئیں گے؟